ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام فرید تھا۔ فرید ایک عام کسان تھا مگر اللہ نے اسے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ اس کے پاس اچھی زمین تھی، کھیتوں میں فصلیں لہلہاتی تھیں، مال مویشی کثرت میں تھے، گھر میں سکون اور خوشحالی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے اور اکثر کہا کرتے کہ اللہ نے اس پر خاص کرم کیا ہے، مگر فرید کے دل میں ناشکری نے گھر بنا رکھا تھا۔ وہ ہر وقت شکوے شکایت کرتا، کبھی کہتا یہ زمین میرے لیے کافی نہیں، کبھی کہتا میرے بیٹے میری بات نہیں مانتے، کبھی اپنی بیوی پر نکتہ چینی کرتا کہ وہ اس کی پسند کا کھانا نہیں بناتی۔ نعمتوں کی کثرت کے باوجود اس کے دل میں قناعت اور شکر گزاری نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک دن وہ کھیت میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ زمین تو ہے لیکن اس میں اتنی زرخیزی نہیں جتنی میں چاہتا تھا، مویشی ہیں لیکن ان کا دودھ کم ہے، بیٹے ہیں لیکن میری مرضی کے مطابق نہیں چلتے، بیوی ہے مگر وہ مجھے کبھی خوش نہیں رکھتی۔ آخر میں کیوں وہ سب نہیں پایا جو دوسرے لوگوں کو ملا ہے؟ اس کے یہ الفاظ آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اللہ کی غیرت کو جوش آیا کہ یہ میرا بندہ میری بے شمار نعمتوں کو بھلا کر ناشکری پر تلا ہوا ہے۔ اسی رات فرید نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ اس کے سامنے آئے ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہے اور وہ اسے سخت نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے فرید، اللہ نے تجھے وہ سب کچھ دیا جو تیرے گاؤں کے اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو نے کبھی شکر ادا نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ناشکری کی۔ یاد رکھ، ناشکری کا انجام بہت سخت ہے۔ اللہ جب اپنی نعمت چھین لیتا ہے تو بندہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ فرید نے ہنس کر کہا، یہ سب خواب ہیں، حقیقت نہیں، میں تو بس اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ بزرگ نے سخت لہجے میں کہا، اگر تیری ناشکری نہ رکی تو جلد تجھے انجام دیکھنا پڑے گا۔ صبح فرید نیند سے جاگا تو دل میں ایک بے چینی تھی مگر اس نے اسے نظر انداز کیا۔ اس دن کھیتوں پر ٹڈی دل کا حملہ ہوا اور ساری فصل برباد ہو گئی۔ گاؤں کے دوسرے کھیتوں کو نقصان ضرور ہوا مگر فرید کی زمین سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ اس نے کہا، یہ تو اتفاق ہے، اگلی بار میں بہتر بیج ڈالوں گا۔ کچھ دن گزرے تو اس کے مویشی ایک ایک کر کے بیمار ہونے لگے، گائیں کم دودھ دینے لگیں، بھیڑ بکریاں لاغر ہو گئیں۔ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس گیا مگر کوئی علاج نہ چل سکا۔ فرید پھر بھی سبق نہ سیکھ سکا اور بولا، یہ تو وقت کا کھیل ہے، اللہ کا کیا قصور؟ مہینوں بعد اس کے بیٹے جو پہلے ہی باپ کی کڑوی باتوں سے تنگ تھے، ایک دن باپ سے جھگڑ کر گھر چھوڑ گئے۔ بیوی نے بھی کہا، میں نے تیری ناشکری اور سختی برداشت کی، اب میں مزید نہیں رہ سکتی، اور وہ اپنے میکے چلی گئی۔ گھر جو کبھی رونقوں سے بھرا رہتا تھا اب ویران ہو گیا۔ فرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس کے دل میں غرور باقی تھا۔ وہ بولا، یہ سب لوگوں کی نافرمانی ہے، میرا اس میں کیا قصور؟ اسی رات اس نے دوبارہ خواب دیکھا۔ وہی نورانی بزرگ سامنے آئے اور بولے، اے ناسمجھ انسان، اب بھی وقت ہے، اللہ کے حضور جھک جا، توبہ کر لے اور شکر ادا کر، ورنہ وہ وقت آنے والا ہے جب تیرے پاس کچھ بھی نہ بچے گا۔ مگر فرید کی ضد اور تکبر نے اسے نہ بدلا۔ اس نے کہا، اگر میرا رب مجھ سے خوش ہے تو کیوں یہ سب چھین رہا ہے؟ اور اگر وہ ناراض ہے تو پھر مجھے کیوں پیدا کیا؟ بزرگ نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، تیری زبان کی یہ کڑواہٹ ہی تیری بربادی کا سبب ہے۔ وقت گزرتا گیا، کھیت سوکھ گئے، مویشی مر گئے، گھر اجڑ گیا، دوست احباب دور ہو گئے۔ اب وہ گاؤں کا سب سے غریب اور محتاج شخص بن گیا۔ لوگ جو کبھی اسے عزت سے دیکھتے تھے اب ترس کھا کر بھی اس سے بات نہ کرتے۔ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دن وہ گاؤں کی مسجد کے باہر بیٹھا رو رہا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا اور بولا، بیٹا، شکر گزاری سب سے بڑی دولت ہے۔ تو نے جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی تو وہ سب تجھ سے چھین لی گئیں۔ اگر تو چاہے تو آج بھی دیر نہیں ہوئی۔
دل سے توبہ کر اور زبان سے شکر ادا کر، شاید تیرا رب تجھ پر رحم کر دے۔ فرید نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا واقعی شکر سے سب کچھ واپس مل سکتا ہے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں، شکر صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ جب انسان اپنی حالت پر راضی رہ کر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس پر مزید نعمتیں نازل کرتا ہے، مگر جب ناشکری کرتا ہے تو سب کچھ چھن جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ سن کر فرید کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ اس نے پہلی بار آنکھوں سے سچے آنسو بہائے۔ وہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں نے ناشکری کی، میں نے تیرے انعامات کی ناقدری کی، مجھے معاف کر دے، میں آج سے شکر گزار بندہ بننے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کئی دن وہ مسجد میں روتا رہا، دل سے دعا کرتا رہا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی اس کی حالت دیکھی اور کچھ نے اس کی مدد کرنا شروع کی۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں آسانیاں آنے لگیں۔ اس کے کھیتوں میں دوبارہ بارش ہوئی اور زمین میں سبزہ اگنے لگا، چند بچے مویشیوں کے دوبارہ خرید لیے، بیٹے بھی وقت کے ساتھ واپس لوٹ آئے اور ماں کے کہنے پر باپ سے صلح کر لی۔ بیوی بھی دل پسیجنے پر واپس آ گئی، مگر اب فرید کا دل بدل چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی چیز پر بھی الحمدللہ کہتا۔ اگر ایک دن روٹی اور پانی بھی ملتا تو وہ خوش ہو جاتا اور کہتا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بھوک سے بچایا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ یہ وہی فرید ہے جو کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناشکری کرتا تھا اور آج تھوڑی سی چیز پر بھی اتنا شکر ادا کرتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے اور کہتے، ہمیں بھی بتاؤ کہ شکر کی حقیقت کیا ہے۔ فرید کہتا، شکر یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ پر راضی رہے۔ نعمت زیادہ ہو یا کم، دل سے یہ مانے کہ جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ ناشکری انسان کو ذلیل کرتی ہے اور شکر اسے سربلند کرتا ہے۔ یوں فرید کی کہانی پورے گاؤں کے لیے سبق بن گئی۔ لوگ اپنے بچوں کو کہتے کہ دیکھو ناشکری کرنے والے کا انجام کیا ہوا اور شکر ادا کرنے والے کو اللہ نے کس طرح دوبارہ نوازا۔ یہ سبق ہمیشہ زندہ رہا کہ ناشکری انسان کو برباد کر دیتی ہے اور شکر گزاری انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ناشکری کا بدلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو وہ ایک ایک کر کے چھن جاتی ہیں اور انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ مگر جب بندہ سچے دل سے توبہ کر کے شکر گزار بن جاتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زندگی کی اصل خوشی دولت یا جائیداد میں نہیں بلکہ دل کے سکون اور قناعت میں ہے، اور یہ سکون صرف شکر ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔